السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، دسمبر کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ جمعرات کو عمران خان اور بشرا بی بی کو اسپیشل جج سینٹرل 1 کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس سعودی ولی عہد کی جانب سے دیے گئے بلغاری جیولری سیٹ پر دائر کیا گیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر یہ سیٹ اپنے پاس رکھا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ عمران خان نے حکومت کے ساتھ بات چیت کے آغاز کے لیے دوبارہ کہا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے سوال کے جواب میں عمر ایوب کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ مذاکراتی کمیٹی پہلے سے موجود تھی۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے وزیر برائے مہاجرین خلیل الرحمان حقانی کی خودکش حملے میں ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے اس واقعے کو ایک بڑا سانحہ قرار دیا ہے۔ شدت پسند تنظیم داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اقوام متحدہ، OIC اور یورپی یونین سمیت متعدد ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں نے کابل میں خلیل الرحمان حقانی پر حملے کی مذمت کی ہے اور بدھ کی سپہر کابل میں کیے گئے اس حملے کے متاثرین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ UNAMA، یورپی یونین، قطر، سعودی عرب، ایران، پاکستان اور ترکی نے الگ الگ بیانات میں خلیل الرحمان حقانی پر حملے کی مذمت کی ہے اور سیاسی قتل سمیت تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کو کانگریس کی ایک کمیٹی کے سامنے افغانستان چھوڑتے ہوئے امریکہ کے انخلا کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیموکریٹس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کیے گئے انخلا کے معاہدے کا بہترین حد تک فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انخلا نہ کرتے تو افغانستان میں ہماری فورسز اور اتحادیوں پر حملے شروع ہو جاتے۔ ریپبلکنز کا الزام تھا کہ انخلا کے دوران بدترین واقعات کی ذمہ داری بائیڈن انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز افغان انخلا کے حوالے سے ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے عبادت گاہوں کی ملکیت کے سلسلے میں سول عدالتوں میں نیا کیس رجسٹر کرنے پر ملکگیر سطح پر روک لگا دی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ، جسٹس پی وے سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشواناتھ کا بینچ 1991 کے عبادت گاہ قانون کے جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت کر رہا تھا۔ 3 رکنی بینچ نے مرکزی حکومت کو ہدایت کی کہ وہ 4 ہفتوں میں اپنا جواب داخل کرے۔ اس کے مطابق حکومت کا موقف سنے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ بعض ہندو تنظیموں کی جانب سے متعدد مسجدوں اور مذہبی مقامات کے مندر ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے جمعرات کو ایک مسلح لڑائی میں 7 ماؤ نواز باغیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ نکسلی تحریک کی طرف سے کئی دہائیوں سے جاری شورش میں 10,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں اس سال 200 سے زیادہ باغی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے ستمبر میں ماؤ نواز باغیوں کو ہتھیار ڈالنے یا آل آؤٹ حملے کا سامنا کرنے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت سن 2026 کے اوائل تک شورش کو
ختم کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ غزہ کی شہری دفاع کی ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ جمعرات کو اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 33 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین خونریزی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے تباہ شدہ علاقے میں فوری جنگ بندی کے مطالبے کے چند گھنٹے بعد ہوئی ہے۔ ایجنسی کے ترجمان محمود بازل نے بتایا کہ رفح میں ایک حملے میں 7 محافظ ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک اور حملے میں خان یونس میں 5 محافظ جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کی افواج نے جنوبی غزہ میں مسلح حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف رات کو درست اہداف پر حملے کیے۔ ایک بیان میں فوج نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ انسانی امداد لے جانے والے ٹرکوں پر حملہ نہیں کرتی اور فلاحی سرگرمیوں کے لیے متعین راہداری کھلی اور فعال رہتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے جمعرات کو ایک محفوظ شام کے لیے زور دیا ہے۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار نے دمشق میں بشار الاسد کی معزولی کے بعد اپنے علاقائی دورے کا آغاز کیا، وہ بعد میں ترکی بھی جائیں گے۔ بلنکن نے شام کی آئندہ حکومت کی تشکیل کے لیے ایک جامع حکمت عملی کا مطالبہ کیا ہے۔ 7 اکتوبر سن 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے بلنکن کا مشرق وسطیٰ کا یہ 12واں دورہ ہے۔ ادھر فرانس کی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز کہا کہ اسرائیل ملکہ گولان کی پہاڑیوں کو شام کی سرحد سے الگ کرنے والے بفر زون سے اپنی فورسز کو نکال لے۔ بفر زون میں اقوام متحدہ کی امن فوج گشت کرتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج نے بفر زون کی 7 پوزیشنوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ متعدد ممالک نے اسرائیلی قبضے کی مذمت کرتے ہوئے اسے خالی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرین کے زاپورژیا علاقے میں 2 عمارتوں کو نشانہ بنانے والے روسی حملے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ علاقائی گورنر ایوان فیدروف نے کہا کہ ملبے کے نیچے سے ایک خاتون کی لاش ملنے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ انہوں نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ اس حملے میں 22 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے اس وحشیانہ حملے کی مذمت کی ہے، جبکہ ماسکو نے یوکرین پر مغربی ملکوں کے فراہم کردہ اسلحے کا استعمال کا الزام لگاتے ہوئے جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ لاس اینجلیس کیلیفورنیا کے شمال مغربی ساحلی علاقے مالیبو کے جنگلات میں لگی آگ تیز ہواؤں کی وجہ سے شدت اختیار کر گئی ہے۔ 10,000 افراد پر مشتمل یہ کمیونٹی ہالی ووڈ فلموں میں دکھائے جانے والے سمندر کے کنارے اور زوما بیچ کے حیرت انگیز مناظر کے لیے مشہور ہے۔ بہت سے سیلیبریٹیز بھی اس علاقے میں مقیم ہیں۔ آگ کے باعث علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ علاقے کی بجلی منقطع ہو گئی ہے اور اسکول اور سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے 1500 سے زائد فائر فائٹرز اس تباہ کن آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہوئی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔